کامیاب ہے۔ فرمایا عبادت کی لذت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، یہ اس کا اجر ہے۔ اب کوئی عورت ننگے سر اور ننگے چہرے کے ساتھ اور نیم برہنہ یا مکمل برہنہ ہو، جیسی بھی ہو، وہ باہر نکلی ہے تو یہ تو اس کا قصور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اجازت مل گئی اس کی طرف دیکھنے کی۔ یہ مومن مردوں کو اس لیے سب سے پہلے حکم ہوا ہے تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات فوراً بتائی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ساتھ دونوں چیزیں بتا دی، یہ پہلی سیڑھی ہے اور یہ آخری سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو تم نے آخر میں پہنچنا ہے، اس میں اپنے قدم رکھنے سے بچایا، برداشت کیا، صبر کیا، استقامت اختیار کی تو آخری سیڑھی پر تم نہیں پہنچو گے۔ شرمگاہوں کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ جس نے نظر کی حفاظت کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، جس نے نظر کی حفاظت نہیں کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یعنی بدکاری اس لیے نہیں بچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس لیے بتایا، آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں یہ سارے اس جرم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا والفرج يصدقه او يكذبه، وہ جو انسان کی شرمگاہ ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ تو اس بدکاری کی یا تصدیق کرتا ہے اور یا تکذیب کرتا ہے۔ اگر بدکاری ہو گئی تو پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے یہ سارے زنا ہو چکے ہیں، یہ نظر کی، یہ زبان کی، یہ کان کی، یہ ہاتھ کی، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تب اس بدکاری تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ نہ ہوتا تو بدکاری تک نوبت نہ پہنچتی۔ یہ بات بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آگے بتائی ہے اس جملے میں، اس آیت میں، فرمایا مومنوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو بچاؤ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ۔ یہ جملہ بڑے غور کا ہے، آج کل کے زمانے میں بڑا جلدی سمجھ بھی آ جائے گا۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ طریقہ، یہ حکم ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کس طرح؟ ان کے اخلاق بھی پاکیزہ رہ جائیں گے اور ان کے جسم بھی پاکیزہ رہ جائیں گے۔ ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیا گناہ ہے، خواہ مخواہ پابندیاں لگائی ہے، مولویوں نے خواہ مخواہ ہمارے لیے مصیبت بنائی ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ 1400 سال کے بعد نتیجہ نکلا، 1981 میں ایڈز کی بیماری ڈائیگنوز ہو گئی، باہر آ گئی، بیماری لگی ہے۔ پوری دنیا میں اس پر اتفاق ہے کہ اس بیماری کا سبب جنسی بے رحمی ہے۔ اور آج کل یو این کے جو ادارے ہیں ان میں ایک ادارہ یونیسیف کا ہے، انہوں نے ایک قیمتی لٹریچر چھپوایا ہے، یا اگر آپ کہیں آپ کو موقع ملے، آپ میں سے کسی کو جو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام والے ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں، وہ لٹریچر آپ کو مل جائے گا، وہ کتابیں، اور اس میں کیا لکھا ہے، یہی چیزیں لکھی، قرآن کی آیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جنسی بے راہ روی کو روک دیا ہے، منع کیا ہے، جتنے بھی آیات ہیں ان کو جمع کیا ہے، جتنے احادیث ہیں۔ میں ایک میٹنگ میں ان کے بیٹھا ہوا تھا، میں بڑا حیران ہو رہا تھا، جو لیکچر دیا جا رہا تھا جس میں قرآن اور حدیث کے حوالے دیے جا رہے تھے، وہ لوگ تو پاکستانی تھے سارے۔ میں نے ان سے کہا یہ جس ادارے نے چھپوایا، آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسودہ نظام ہے، یہ 1400 سال پرانے طریقے، پرانے احکام، پرانے قوانین، یہ آج کل نہیں چل سکتے، آج تمہیں یہ کیوں یاد آ گئے ہیں؟
پتہ چل گیا نا، آج کل کے زمانے کے لیے بھی یہی حق ہے اور یہی چلنے والا سسٹم ہے اور نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ آج تمہارے پاس علاج نہیں ہے، کہتے ہیں ان کی جو رپورٹ آئی ہے 3 کروڑ تک لوگ آج تک مرے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کی تعداد ہے، اور یہ تب مرے ہیں جب 5 کروڑ سے زیادہ کو یہ بیماری لگائی ہے، اور کہتے ہیں یہ 5 کروڑ بھی مریں گے لیکن یہ تب مریں گے جب 10 کروڑ کو لگائیں گے تب مریں گے۔ اور آج علماء سے فتویٰ مانگا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و شرح مبین بیچ اس مسئلے کے؟ کیا مسئلہ ہے کہ جس کو ایڈز کی بیماری لگ جائے اس کو زہر کا ایک انجیکشن کیوں نہ لگا دیا جائے کہ یہ مر جائے، ختم ہو جائے، تاکہ دوسروں کو نہ لگائے؟ لیکن کوئی حل نہیں، کوئی دوا نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بڑے زور و شور سے کہا ہم نے دوا ایجاد کی ہے۔ دوا یہ ایجاد کی ہے کہ اس مریض کو مرنے تک کوئی درد ورد کی تکلیف نہ ہو، علاج نہیں ہے۔ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں 1400 سال پہلے حکم دیا گیا تھا ذالک ازکیٰ لہم، تمہارے جسم بھی پاک رہ جائیں گے، تمہارے اخلاق بھی پاک رہ جائیں گے۔ ہم نے بات نہیں مانی۔ اب دیکھیں ایک ایک نافرمانی کا نتیجہ سینکڑوں سال کے بعد نکلتا جائے گا، اور آخر میں سب نے یہ کہنا ہوگا وہی قرآن درست ہے، وہی دین، وہی قانون جسے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے وہ درست ہے۔ لیکن ہماری حالت اور ہمارے ان اسکالروں کی حالت جو مغرب اور مغربی اداروں کی ان بحیروں میں بہہ جاتے ہیں، خود بھی وہ عقل کے اندھے بن جاتے ہیں، ان کی مثال بھی ان جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے کہ جب وہ ڈنڈا دیکھ لے اور ان کے کمر پہ آپ اس ڈنڈے کو گرا دے، اس کو زخم آ جائے اور درد محسوس، تو کہتے ہیں ہاں بچنا چاہیے۔ عقل کہاں ہے؟ وہ ہماری عقل کہاں گئی جس کے نتیجے میں ہم سوچیں؟ اور اس میں جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں، جتنے ہم پر چیزیں حرام کی ہے، جتنے کام، جتنے اعمال آہستہ آہستہ سارے نکل، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہی سے شروع کرو، حکم مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ کچھ کرتے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ آنکھوں کی نیچی نیچے اور عینک کے اندر اندر سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، اور یا تم اس قانون کی روح کو بدلنے کے لیے الفاظ کا ہیر پھیر کر دیتے ہو، اس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے، کوئی وکیل بڑا ماہر ہوتا ہے تو الفاظ میں ہیر پھیر کر کے روح قانون کو بدل دے، یہ وہاں بھی جرم ہے۔ کہتا نہیں یہ اسپرٹ آف لا ہے اور یہ ورڈنگ آف لا ہے۔ قانون کے الفاظ اور قانون کی روح میں فرق ہوتا ہے۔ الفاظ قانون میں ہیر پھیر کر کے روح قانون کو بدلنا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں روک دیا ہے اس ظلم سے بچو، یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ تم روح قانون کو بدل دو الفاظ کے ہیر پھیر کرنے سے۔ یہاں ابھی بات آ رہی ہے کہ الفاظ عربی اور اردو اور پشتو کا ایک ملغوبہ بنا کر لوگوں کے سامنے اس قانون کو مشتبہ بنانا، یہ تو بڑا آسان کام ہے جو تمہارے اسکالر کرتے ہیں، لیکن روح قانون کی طرف متوجہ ہو جاؤ، روح قانون کی طرف پاکیزہ رہ جاؤ، اور اگر تم ایسا کچھ کرتے ہو تو اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھ کی خیانت جو چھپ کے لوگوں سے چھپ کر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، اللہ دیکھ رہا ہو۔ آگے مومن عورتوں کو بھی حکم دیا، خواتین کو بھی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ، فرمایا مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو بچائے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، جیسے مردوں کو حکم ہو وہی عورتوں کو بھی ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
آپ اور ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اور کلاس میں لوگ سبق سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ سبق بھی بیچ میں یاد کریں۔ یہاں اللہ کا حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں یعنی ان کے لیے جو اضافی احکام دیے جا رہے ہیں، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو۔ ظاہر ہو کیا مراد ہے؟ یہ عورت کپڑے پہنتی ہے، چادر اوڑھ لیتی ہے، برقع اوڑھ لیتی ہے، جو بھی چیز یہ اوڑھ لیتی ہے اس کی اوپر والے حصے کو یہ نہیں چھپا سکتی، خواہ وہ کوئی چادر ہے یا وہ برقع ہے، جو بھی چیز وہ استعمال کرتی ہے اپنے جسم کو اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، یہ لباس چھپ نہیں سکتا۔ اس کے اوپر آپ دوسرا ڈالیں گے تو اس کو نہیں چھپا سکتے، اب یہ ظاہر ہے۔ اور یہ بھی معاف ہے، خاتون باہر نکلی ہے، بس میں بیٹھ رہی ہے، گاڑی میں بیٹھ رہی ہے، کہیں ہوا آئی، اس کے لباس کا، اس کے حجاب کا کوئی کپڑا اتر گیا، کوئی جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہوا، یہ معاف ہے۔ یہاں جو مسئلہ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے، اردو میں، پشتو میں ہم ستر اور پردہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے ہمیں ہمارے اسکالر یہ جو ریڈیو اور ٹی وی پر آتے ہیں، جو ایک ایک جملے کی قیمت اصول کر کے آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو پیسے لے کر تقریریں کرتے ہیں، یہ جو کالم لکھتے ہیں، ایک ایک سطر کے پیسے لے کر یہ لکھتے ہیں، ان کی طرف سے یہی چیز ہوتی ہے نا کہ ہمیں اسی طرح یعنی دھوکہ دیا جائے، ہمیں ان سے دھونس دھاندلی سے ان الفاظ کا ہیر پیر کر کے اس مسئلے کو ہمارے ذہنوں میں مشتبہ کر دے۔ ان کا تو یہی کام ہے، لیکن آپ سیکھ لیں اس چیز کو، عربی زبان میں، قرآن عربی میں اترا ہے، یہ قانون بھی عربی میں بیان ہوا، دو الفاظ ہے، دونوں کو آپ سیکھ لیں، دونوں کے معانی، ایک ہے سطر، دوسرا ہے حجاب۔ سطر اور حجاب دو الگ الگ الفاظ ہیں، اور اسی طرح جیسے الفاظ مختلف ہیں ایسے ہر لفظ کا حکم بھی مختلف ہے۔ سطر کہتے ہیں اس حالت کو کہ عورت نماز پڑھتی ہے تو نماز میں اپنے جسم کے کن کن حصوں کو چھپائے گی اور کن کو نہیں چھپائے گی۔ تو عورت کو حکم ہے کہ نماز میں وہ سطر کرے گی، اور سطر سے مراد کیا ہے؟ چہرے کو نہیں چھپائے گی اور ہاتھوں کو بھی نہیں چھپائے گی۔ جس عورت نے اپنے چہرے کو چھپایا تو نماز میں فرق آئے گا۔ اپنے چہرے کو نہیں چھپانا چاہیے اور اسی طرح ہاتھوں کو بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ یہ ہے نماز کا سطر، اور یہی حکم عورت کے لیے اپنے محارم سے ہے۔ محارم سے مراد محرم کی جمع ہے۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس عورت کا اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس کا ابھی بیان ہوگا، سوائے شوہر کے کہ شوہر کا حکم مختلف ہے، بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شوہر کے سوا جتنے محارم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ جتنے ابھی بیان ہوں گے سورہ نور ہمیں بتا دے گی، ان تمام محارم کے سامنے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کے سوا اور کسی جگہ کے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اس کی مجبوری ہو، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنا فرش دھو رہی ہے، صاف کر رہی ہے، اپنے 5-6 شلوار کی اٹھا لیے تھوڑی دیر کے لیے، کہیں دوپٹہ سر سے گر گیا اور پھر اس نے دوبارہ اٹھا لیا، عادت نہیں بنائے گی اپنے گھر کے اندر ننگے سر رہے کوئی خاتون۔ دوسرے محارم کے سامنے بھی اس طرح وہ نہیں آئے گی، لیکن کہیں گر گیا تو اس نے دوبارہ اڑ لیا، یہ معاف ہے اسے۔ آٹا گوندھ رہی ہے اور اس نے اپنے آستین اوپر کر لیے تو یہ اس کو معاف ہے۔ اور جس طرح مجبوریوں میں کسی عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور علاج کے لیے جسم کا جتنا حصہ کھولنا ضروری ہے وہ کھول دے گی، اس کی اجازت ہے۔ سطر محارم سے سطر ہے،
اور نماز میں ستر ہے، اور ستر سے چہرہ مستثنی ہے۔ ستر میں چہرہ داخل اس لیے نماز میں اپنا چہرہ وہ کھولے گی، نہیں چھپائے گی، اور اپنے محارم کے سامنے بھی وہ چہرہ کھلا رکھے، اس پر پابندی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے حجاب۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ فرق آ گیا نا ابھی، محارم کے ساتھ تعلق اور غیر محرم کے ساتھ تعلق۔ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی، سارے اجنبی لوگ ہیں، غیر محارم ہے، ان کے لیے پھر الگ حکم ہے، اور وہ حجاب کا حکم ہے۔ حجاب کہتے ہیں کہ عورت اپنے پورے جسم کو چھپائے گی۔ سورہ احزاب کا حکم ابھی آ رہا، باہر نکلنے کے لیے جب مومن عورتیں باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی حجاب کا ایک پلو، ایک کپڑا اوپر بھی لٹکائے۔ باہر پوری جسم سے تو کپڑا لپیٹا جاتا ہے، وہ چادر لپیٹی جاتی ہے، برقع پہنا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک پلو اپنے اوپر بھی لٹکا لیا کرے اپنے چہرے پر، تاکہ پوری زینت چھپ جائے، زینت چھپ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں، صاف سادہ سا سوال ہے کہ ستر سے چہرہ مستثنی ہے، اور اس کا مطلب پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ باہر نکلے تو اپنا چہرہ کھلا رکھے، اس لیے ستر سے تو مستثنی ہے۔ بھائی ستر سے مستثنی ہے، لیکن ستر کی بھی تشریح کرو، کسے کہتے ہیں؟ حجاب سے تو مستثنی نہیں ہے، باہر کے لیے تو حجاب کا حکم ہے۔ چلے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لے کہ عورت باہر نکلتی ہے تو چہرہ نہیں چھپائے گی، تو ذرا یہ تو بتا دو کہ پھر گھر کے اندر اپنے محرم کے سامنے وہ چہرے سے زیادہ اور کون سی جگہ ظاہر کرے گی تاکہ محرم اور غیر محرم میں فرق تو ہو، پتہ چلے یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے۔ در حقیقت یہ سوال، یہ تبلیغ ان لوگوں کی ہے جو محرم اور غیر محرم کا فرق سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ محرم کون ہوتا ہے، غیر محرم کون ہوتا ہے۔ سب ایک جیسے ہے، جس طرح مغرب کی عورت نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بھانجی ہے، نہ کسی کی بھتیجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ تو اس کو تو یہ ہے کہ وہ گرل فرینڈ ہی بن سکتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرہ وہ ہمارا بھی بنانا چاہتے ہیں کہ چھوڑ دو، ختم کرو اس فرق کو، اس محرم اور غیر محرم کے فرق کو، سب ایک جیسے ہے اور سب کے سامنے وہ چہرہ کھلا رکھے گی۔ یہ ہمارے چند سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے اچھے دلائل تلاش کر لیے۔ میں ویسے سادہ سی ایک بات کہتا ہوں، یہاں حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہ جو سادہ لوگ، ایسے لوگ جو زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہو بلکہ بالکل جنہوں نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ بات اتنی سادہ ہے، اتنی آسان ہے کہ کوئی فلسفہ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی دلائل نہیں چاہیے۔ سادہ سا حکم ہے، عورت یہ اپنی زینت نہیں ظاہر کرے گی۔ زینت کہاں ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ کسی بھی شخص کے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کہاں دیکھی جاتی ہے؟ یہ آدمی خوبصورت ہے تو اس کی کون سے، جو اس کی پاؤں خوبصورت ہے، اس کی پنڈلی خوبصورت ہے، یہ عورت خوبصورت ہے تو کون سی جگہ دیکھی جاتی کہ یہ خوبصورت ہے؟ ہمارے ہاں سرحد میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کہیں رشتہ پسند کر لیتے ہیں تو ہم گھر کو بھی پسند کرتے ہیں، خاندان کو بھی پسند کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک کام باقی ہے، وہ کیا ہے؟ اس لڑکی کو دیکھا جائے۔ میں نے کہا آپ کی سادہ زبان میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے عموماً ہمارے ہاں مرد نہیں جاتے، یہ مہارت خواتین کا ہے۔ وہ 5 منٹ کے اندر جو رپورٹ لاتی ہے وہ آپ 5 دنوں کے اندر بھی نہیں لا سکتے۔ 5 منٹ وہ کسی گھر میں گزارتی ہے، ورنہ آپ آزما لے، کہیں پوچھ لے کسی انتظارگاہ میں، ڈاکٹر کے انتظارگاہ میں 5 منٹ خاتون 2 اکٹھی بیٹھ گئی، آپ پھر اپنی بیوی سے پوچھ لے کہ یہ جو خاتون تھی یہ کہاں کی تھی، اس کے بچے کتنے ہیں،
کیا کیا بیماریاں اس کو ہے، اس کے والدین کو کیا مسائل ہے، شوہر کا گھرانہ کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے ساتھ تعلقات ان کے کیسے ہیں، مشکلات کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ 5 منٹ کے اندر اندر بتا دیتی ہے۔ یہ اللہ نے ان کو ایک کمال دیا، بس یہ ایک کمال ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال یہ خواتین جاتی ہے ادھر، کس لیے جاتی ہے؟ اس لڑکی کو دیکھ لیا جائے، بچی کو دیکھا جائے خوبصورت ہے یا نہیں ہے، پسند آتی ہے نہیں آتی ہے۔ یہ عورت جب ادھر جاتی ہے، ان کے گھر میں چلی گئی یہ خواتین، اس لڑکی کی کس جگہ کو دیکھتی ہے؟ ذرا تم اپنی پنڈلی کو کھول دو، ہم دیکھیں یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، دونوں برابر کر لو برابر ہے یا نہیں ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے نا، اس کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور چہرے اسی اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور میں اکثر پوچھتا ہوں نا، خواتین میک اپ کرتی ہے تو کہاں کی میک اپ کرتی ہے؟ اپنے پاؤں پہ لگاتی ہے یہ کریم اور یہ ساری چیزیں جو ان کو اجازت بھی ہے، تو چہرے پر لگاتی ہے۔ تو سادہ سی بات ہے، موٹی سی بات ہے، اور اللہ نے فرمایا زینت کو چھپاؤ، زینت ظاہر نہ کرو۔ زینت کا مرکز وہ چہرہ ہے، تو اس حکم سے آگے یہ جو پورا جملہ ہے اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں آپ کہاں سے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں، بتاتے ہیں، کہاں سے کون سی دلیل دیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ عورت باہر نکلے گی تو چہرہ کھلا رکھے گی، تو وہ زینت ہے کہاں پر؟ وہ زینت یہی ہے۔ یہ آپ نے کھلوا دیا خاتون سے تو آپ نے چھوڑا کیا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ان کا تو مقصد ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ساری فرق، یہ محرم اور غیر محرم، یہ باپ اور بیٹا اور بھائی اور دوسرا شخص، یہ سب برابر ہو جائے۔ یہاں دیکھیں اس حکم پر صحابیات نے کیسے عمل فرمایا، صحابیات امہات المومنین نے کیسے عمل کیا۔ ایک صحابی ہے، ام خلاد نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوے میں اس کا بیٹا شہید ہوا، ام خلاد کا۔ جب بیٹا شہید ہوا تو یہ اپنے گھر سے نکلی اور اپنا پورا جسم اور چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا ام خلاد آ رہی ہے اور چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، اور ادھر سے بیٹا شہید ہو گیا، وہ بیٹے کی موت کی خبر آئی ہے، تو کسی نے طعنہ دیا، ام خلاد بیٹا مر گیا ہے اور تم نے پھر بھی اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، جسم کو، چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے بعد عورتیں بین کرتی تھی، اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی، اپنے اوپر مارنا شروع کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس طریقے کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا غم تو ہوتا ہے دل میں، اس میں شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، آپ نے اسے اپنے گود میں اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے، بیٹا تھا، اور بیٹے کو مخاطب فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بہت زیادہ غمگین ہیں، تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، یقیناً غم ہے، غمگین ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایک صحابی صاحب پاس کھڑے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آگے کچھ اس نے نہیں کہا، یعنی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، لیکن ساتھ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، لیکن وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں وہ نہیں شمار ہوگا اور نہ وہ شمار ہوگی جس نے اپنے آپ کو پیٹنا اور مارنا شروع کیا، اپنے کپڑے پاڑنا شروع کیے اور جاہلیت جیسی چیخیں مارنی شروع کی، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس ساری جاہلیت کے رسم کو آپ نے منع فرمایا۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارضاہا نے جواب دیا ہے، وہ جواب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ام خلاد نے فرمایا
میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا تو نہیں مری ہے، میری حیا زندہ ہے، اور میرا بیٹا مر گیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری حیا مر جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میری حیا نہیں مری ہے، حیا زندہ ہے تو بیٹے کی موت کے وقت بھی وہ زندہ رہتی ہے، اور جس قوم کی حیا مر جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم مر گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں ساتھی سفر میں واقع افک جو ہوا تھا، جھوٹا جو الزام لگا تھا، اس الزام کی کہانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سناتی ہے۔ وہ تو ہمارا موضوع نہیں، سورہ نور کا مکمل ایک پورا درس ہے وہ، لیکن اس میں جو آج کے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے، بنیادی نقطہ ہے، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ رہے تھے، حضرت عائشہ راستے میں رہ گئی، قضائے حاجت کے لیے گئی، وہاں ایک ہار گلے میں تھا، وہ گم ہو گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، اور فرماتی ہے کہ میرا جو ہودج تھا ان پر رکھنے کے لیے وہ 2 صحابہ اٹھا کر رکھتے تھے۔ اس زمانے میں ہم ہلکی ہوتی تھی، یعنی ہمارا کھانا پینا اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے جسم کا کوئی وزن نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ بیٹی ہے، اور انہوں نے ہودج کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس رات کو اگر میں پیچھے چلوں گی تو شاید گم ہو جاؤں گی، بڑی ہوشیار خاتون ہے ام المؤمنین، تو اچھا یہ ہے، بہتر ہے کہ میں یہی انتظار کروں۔ فرماتی ہے میں وہی لیٹ گئی، چادر اپنے اوپر ڈال دیا، اور لیٹتی ہی نیند آئی اور میں سو گئی۔ صبح سورج طلوع ہو چکا تھا، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے آئیں گے، اسی طرح کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز کسی کی رہ گئی ہو تو وہ لیتے آئے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہتی ہے کہ مجھے پہچان لیا، لیکن پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اتنی زیرک اور ہوشیار خاتون تھی، اس وقت جو اس کہانی کے اندر جواب دیا ہے اس نے، وہ آج کے سوال کا جواب ہے۔ پھر دیکھیں نا، صفوان نے پہچان لیا حضرت عائشہ کو، فرماتی ہے مجھے پہچان لیا صفوان نے، اس لیے پہچانا کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان مجھے دیکھ چکا تھا، اس لیے پہچان لیا، ورنہ نہ پہچانتا۔ اور فرماتی ہے کہ جو ہی میری آنکھ کھلی سب سے پہلے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ دلیل ہے باقاعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صحابیات کو سنایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جو ہی حجاب کا حکم آیا انہوں نے اپنے لیے باقاعدہ چادریں سلوائی، اور اپنے آپ کو اور اپنے چہرے کو اور پورے جسم کو چھپا لیا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی چہرے کو نہیں چھپانا چاہیے، تو پھر کیا مزید کیا ہے اس میں، رہ کیا جاتا ہے؟ سورہ احزاب کی جو آیت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا النبی، یہ جو ہمارے اس درس کا آخری آیت ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنے بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور مومنوں کی عورتوں سے اور ان کی بیویوں سے بھی کہہ دو کہ کیا کرے، اپنے اوپر اپنی چادر کا، اپنے برقعے کا ایک پلو لٹکا لیا کرے۔ یہ کس لیے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ بہت زیادہ قریب ہے کہ یہ عورتیں پہچانی جائیں گی تو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کس طرح پہچانی جائیں گی؟ کہ یہ باحیا عورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی اس حجاب میں، اس برقعے میں، اس چادر میں، جس میں یہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اتنا روب اور اتنی ہیبت رکھی ہے کہ باحیا باپردہ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، یہ جتنے بیمار لوگ ہوتے ہیں یہ مرد یہ اس سے دور دور بھاگتے ہیں، لیکن جو خاتون اپنے حجاب کو پھینک دیتی ہے، چہرہ کھلا رکھتی ہے، میک اپ کرتے اور زیب و زینت
اور سارا ٹیپ ٹاپ اپنا بنا کر باہر نکلتی ہے اور پھر شکایت کرتی ہے کہ مجھے کسی نے تکلیف دی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس کا سبب تو آپ خود بنی ہیں۔ اس لیے خواتین کے لیے وقار کا لباس، یہ جو یہاں حکم نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں کے اندر بیٹھو آرام سے وقار کے ساتھ، اللہ نے تمہیں بڑا احترام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ یہ حقوق کے موضوع میں انشاءاللہ پرسوں یہ بات آئے گی، خواتین کو کتنے حقوق دیے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ حجاب کا حکم اور اس کے جتنے تقاضے قرآن نے اور سنت نے بیان کیے ہیں، اس سے تو خواتین کو احترام دیا گیا ہے، وقار دی گئی ہے۔ اس وقار کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بیٹھو اور جاہلیت جیسی سج دج کے ساتھ تم باہر مت نکلا کرو، باہر مت نکلا کرو۔ آگے دیکھیے محارم کا بیان بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو حیا اور پردے کا نظام ہے نا، یہی سے اگر ہم شروع کریں، اسی سے ابتدا کر لیں، پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی نافرمانی کرتے ہیں تو جب اس کا انجام بد سامنے آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نا یار وہ غلط تھا نا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ میں ان غلطیوں کا انجام کا ذکر نہیں کرتا کہ کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ حکم یہ تو غلط تھا۔ دیکھیے قرآن کا بھی حکم یہی ہے، دیکھیے حدیث میں بھی یہی ہے، بھئی ابھی سے بتایا جا رہا ہے۔ عورت کے لیے اپنی زینت کس کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے، یعنی اپنا چہرہ کس کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے، یہ اب بات بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادریں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال دو اور ان کو چھپاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اسلام سے پہلے عورت اپنا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالتی تھی اور پیچھے کی طرف لٹکا لیتی تھی، کوئی اپنے کاندھے پہ ڈال کر اپنے دونوں طرف ایک سائڈ پہ لٹکا لیتی تھی۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی لباس کے حوالے سے، اور یہ جو کپڑا عورت کے اوپر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہدایات ہمیں دی، دو اصطلاحات بتا دی، دو الفاظ استعمال فرمائے۔ لمبی حدیث ہے، آپ وہی دو چیزیں سن لیں۔ کاسیات عاریات، فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اتنی باریک کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے، باریک لباس، کہ اس کا پورا جسم باہر سے نظر آ رہا ہے، اور یا یہ کہ اتنا تنگ لباس پہنا ہوا ہے، اتنا تنگ لباس کہ جس میں جسم کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ہاں یہ کپڑے پہنے ہیں لیکن ایسے ہے جیسے کہ نہیں پہنے۔ دوسری بات بتائی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جاہلیت کے زمانے کا طریقہ تھا، عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر لیتی تھی اور کوپڑے کے اوپر باندھ لیتی تھی، جو بالکل اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر ہو جاتی تھی۔ فرمایا یہ دو صفات جس کے اندر ہوں گی، جنت کی خوشبو ایسی عورتوں پر حرام ہے۔ کیا ہے؟ جنت کی خوشبو ایسی عورتوں پر حرام ہے، حالانکہ فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور دور سے محسوس ہوگی سب لوگوں کو۔